اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. اور ان لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر سناؤ جب ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس نے کہا اپنے بھائی سے کہ میں تو تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں گا. وہ بولا کہ اللہ تو بس متقین سے ہی قبول کرتا ہے. اگر تم نے واقعی میرے قتل کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں تمہیں مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے گناہ کے حقدار بن جاؤ اور جہنم والوں میں سے ہو جاؤ، اور یہی ٹھکانہ ہے یہی بدلہ ہے ظالموں کا. تو پھر اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل خوشنما کر دیا اور اس نے اس کو مار ڈالا. پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین میں کریدتا تھا تاکہ اس کو دکھائے، اس کو سمجھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے گا. کہنے لگا ہائے میری ہلاکت، ہائے افسوس، میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ میں اس کوے جیسا ہی ہو جاتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو خود چھپا لیتا. تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہماری نصیحت اور ہدایت کے لیے جو قصے بیان فرمائے ہیں ان میں سے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے. مفسرین نے ان کے آپس میں جھگڑے اور اختلاف کی جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی شریعت اور قانون جو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو ملی تھی
وہ بہن اور بھائی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، دو دو. تو قانون یہ تھا کہ جو ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں ان کی پیدائش کے بعد جو دوسری دفعہ پیدا ہوں گے ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا. جو بہن بھائی اکٹھے پیدا ہوئے ہیں وہ بہن بھائی ہیں. اس دفعہ کا لڑکے کی دوسری دفعہ کے لڑکی کے ساتھ شادی ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے آزمایا، وہ جس کی شادی ظاہر ہے وہ اس کی بہن تھی، اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی. دوسری آدم علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ شادی ہونی تھی، لیکن وہ اسے پسند نہ آئی اور اس نے کہا نہیں، میں تو اپنے جوڑے کے ساتھ ہی شادی کروں گا. اللہ کا حکم اور قانون تو پہلے ہی اٹل تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی فیصلہ کرنے کے لیے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپس میں طے ہوا کہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں قربانی پیش کرتے ہیں، اس کا فیصلہ اللہ کر دے گا. پہلے قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز بھی انسان اللہ کے راستے میں دینا چاہتا تھا وہ اسے کھلے میدان میں یا بلند جگہ پہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اسے وہ جلا دیتی. یہ علامت تھی کہ قربانی قبول ہو گئی ہے. اس امت پر اللہ رب العزت کے جو جو احسانات ہیں ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں قربانی کا طریقہ اس طرح کا نہیں. خاص طور پر جو جانور اللہ کے راستے میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربان کیے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، ان کا گوشت ذبح کرنے والا شخص اور اس کے گھر والے بھی کھا سکتے ہیں. وہ اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتا ہے جو صاحب ثروت اور صاحب حیثیت ہیں، اور اس میں سے غرباء اور مساکین کا حصہ بھی نکالا جائے گا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں پر مال غنیمت کا استعمال حرام تھا، اس امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت حلال کر دی. اسی طرح پہلے قربانی تو تھی لیکن انداز اور تھا. اب قربانی یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جانور ذبح کرے، خود بھی کھلائے، رشتہ داروں مہمانوں کو کھلائے، غرباء اور مساکین پر صدقہ بھی کرے. دونوں نے قربانی کا فیصلہ کیا. ایک کاشتکاری کرتا تھا بڑا قابیل، اور چھوٹا جو تھا حابیل، اس کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے. کاشتکار نے اپنی فصل میں سے ایک گندم کا ردی سا گٹھا لیا جس کو دیکھنے کو بھی جی نہ چاہے، اور اس نے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی نیت کر لی. جبکہ دوسرے شخص نے، چھوٹے بھائی نے، حابیل نے، جو بکریوں کے ریوڑ کا مالک تھا، اپنے جانوروں میں سے بڑے خوبصورت، موٹے تازے، صحت مند جانور کا انتخاب کیا کہ اللہ کے راستے میں پیش کرنا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے تو کوئی اچھی چیز ہی ہونی چاہیے. اور اسلام نے ہمیں بھی تعلیم یہی دی ہے. اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنا ہے وہ اچھا مال خرچ کرنا ہے. چوتھے سپارے کی پہلی آیت یہ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک اپنے پسندیدہ مالوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو نہیں پا سکو گے. سورہ البقرہ میں اللہ نے انسانوں کے دو گروہوں کو مخاطب کیا ہے. یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک سرمایہ دار طبقہ ہے، مالدار، جو تجارت کرنے والے ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے جو جاگیردار ہیں، زمینوں کے مالک ہیں. اللہ نے دونوں طرح کے لوگوں سے یہ بات کہی ہے کہ اے مومنو، ایمان والو، جو تم کاشتکاری کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، اس میں سے، اور جو تم تجارت کر کے مال کماتے ہو اس میں سے، دونوں میں سے سترا، طیب اور بہت عمدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. اور فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ. ردی مال دینے کا ارادہ نہ کیا کرو. اللہ جو سارے جہانوں کا رب اور مالک ہے، جنہوں نے تمہیں زندگی دی اور یہ مال دیے، اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ردی مال کا ارادہ نہ کرو. تنفقون ولستم بآخذیہ،
جب وہ ردی چیزیں تمہیں دی جائیں نا صدقے وغیرہ کے طور پر یا کسی اور اعتبار سے، تو تم اسے پسند نہیں کرو گے، عدم دلچسپی سے، بے رغبتی سے، ناپسندیدگی اور مجبوری سے ہی لوگے۔ گھر میں کبھی کوئی کھانا، کوئی اور تحفہ کسی قسم کا آ جائے تو اگر وہ انسان کو پسند نہ آئے تو وہ طرح طرح کی باتیں بناتا ہے بیٹھے بیٹھے، دیکھو یہ کیا بھیجا ہے، لوگوں کو تحفہ دینے کی بھی عقل نہیں ہے، یہ دیکھو کتنی ردی چیز، یہ فلاں کیا چیز، اور کتنا تھوڑا بھیجا ہے، طرح طرح کی باتیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ستھرا مال دیا کرو، عمدہ مال دیا کرو، کیونکہ اگر ردی مال تم دیتے ہو دوسروں کو، جب وہ ردی مال تمہیں ملے گا تو تمہیں پسند نہیں آئے گا، مجبوری سے ہی، ناخوشی سے اور آنکھیں بند کر کے لوگے۔ عمدہ مال خرچ کرنا ہے۔ ہاں ایک اور بات بھی یہاں ضمناً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نظام یہی تھا، اور اب بھی حکومت اسلامی ہو تو یہی نظام ہو سکتا ہے۔ آپ زکوٰۃ لینے کے لیے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے، تحصیلدار کہہ لیں آپ، کلیکٹر ہوتے تھے جو زکوٰۃ لوگوں سے لے کر آتے تھے، ان کے جہاں جہاں جانوروں کے ریوڑ ہوتے، کھیتی باڑی باغات ہوتے، وہاں جاتے اور ان کے مال کا سارا حساب لگاتے اور ان میں سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آتے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ اور ہے، گائے وغیرہ کی زکوٰۃ کا نظام اور ہے، اسی طرح جن کے پاس بھیڑ بکریاں ہوں ان میں سے زکوٰۃ کا نظام اور ہے، کھیتی باڑی کے لیے نظام اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے ماہر، حساب کتاب لگانے والے تحصیلداروں کو بھیجا کرتے، وہ لوگوں سے زکوٰۃ لے کے آتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہدایات کیا دی تھی؟ جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن کے علاقے کی طرف، کہا ان کو جا کے توحید اور رسالت کی دعوت دینا، جو لوگ مسلمان ہو جائیں دعوت قبول کریں، ان کو نماز سکھانا، نماز پہ لگانا، اور پھر اس کے بعد ان کو زکوٰۃ کا بتانا، زکوٰۃ کا نظام لاگو کرنا۔ وہ زکوٰۃ ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں میں بانٹی جائے گی۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا دیکھو معاذ، جب لوگوں سے زکوٰۃ لوگے نا، اتقی وکرائم اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے جو اچھا ہو، عمدہ ہو، اس پر ہاتھ ڈالنے سے بچنا۔ خود تمہارا ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ گائے بڑی موٹی تازی ہے تو زکوٰۃ یہ وصول کر لیں، یہ گندم کا ڈھیر یہ بہت عمدہ اور شاندار ہے، زکوٰۃ میں اس میں سے مال لینا ہے، یہ اونٹنی بڑی شاندار قیمتی اور مہنگی ہے، یہ اونٹنی زکوٰۃ کے اندر وصول کرنی ہے۔ نہیں، عمدہ مال پر تم نے ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اب دیکھیے دو طرفہ ہدایات، زکوٰۃ لینے والوں کو کہا گیا ہے کہ تم نے خود لوگوں کے اچھے اچھے ستھرے مال زکوٰۃ میں وصول کرنے کی کوشش نہیں کرنی، لیکن دینے والوں کو یہ کہا گیا ہے تم نے خود اپنی خوش دلی سے، دل کے ارادے اور نیت کے ساتھ اچھا مال اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ وہ ایک نے اچھا مال دیا اور ایک نے ردی سا ایک گٹھا چھوٹا سا لا کے قربانی کے لیے رکھ دیا، وہ چھوٹے کا قبول ہو گیا کیونکہ اس کی نیت بھی اچھی تھی، حق بھی اسی کا تھا قانون اور شریعت کے مطابق، اور اس نے جو مال اللہ کے راستے میں دیا وہ مال بھی اچھا دیا تھا۔ دوسرے کی قبول نہ ہوئی قابیل کی، اسے غصہ آ گیا، پہلے بھی وہ غلط تھا، اب مزید وہ بجائے اس کے کہ اللہ کے اس فیصلے کو قبول کرتا، اس کی عقل پہ پردہ آ گیا، غصے میں آ گیا اور حسد کا شکار ہو گیا۔ اور ہاں یہ جو غصہ ہے اور حسد ہے، یہ دونوں چیزیں انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قاضیوں اور ججوں کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کیا ہے کہ جب کوئی جج اور قاضی غصے میں ہو وہ فیصلہ نہ کرے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں ہوتے تھے تب بھی اللہ کی طرف سے بولتے تھے، آپ فیصلے کرتے تھے۔ عام قاضیوں اور ججوں کو غصے کی حالت میں فیصلے سے منع کیا ہے۔ غصہ انسان کی عقل مار دیتا ہے، اور جب انسان حسد کا شکار ہو جائے رشتوں کی پہچان بھول جاتی ہے، انسانیت کی قدریں انسان بھلا دیتا ہے، اسے انسانیت بھی یاد نہیں رہتی۔ چنانچہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، پہلے بھی غلط تھا، غصہ آ گیا اور حسد کہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہوگی جس کو میں پسند کرتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، اور میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ قال لأقتلنک، اس نے کہا بڑے دھیمے لہجے میں، بھئی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقین کا ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ نے یہ جملہ
حابیل کا جو نقل کیا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا اصول اور مسئلہ واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت متقین کے عمل قبول فرماتا ہے۔ متقین کے معنی لغت کے لحاظ سے کیے جائیں تو معنی احتیاط کرنے والے، پرہیز کرنے والے، بچنے والے۔ کون بچنے والے؟ کس کس چیز سے بچنے والے؟ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنے والے، جو شرک اور کفر سے بچتے ہیں، شرکیہ اور کفریہ عقائد سے بچتے ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اللہ کی توحید کا عقیدہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا ایمان شرک سے پاک ہو، کفری عقیدے سے پاک ہو، اللہ ان کا قبول کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا ان کے اعمال قبول ہوں گے، ان کی کوششوں کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ متقین کا قبول کرتا ہے۔ کون ہے متقین؟ جو شرک سے بچنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی بندگی میں عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ان کی ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، رکوع بھی اللہ کے لیے، سجدے بھی اللہ کے لیے، نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے، دعائیں بھی اللہ سے مدد کے لیے پکارتے بھی اللہ کو ہیں، اور مشکلات کے اندر اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ ہی سے محبت کرنے والے ہیں۔ نہ غیر اللہ کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں، نہ انہیں اس قابل سمجھتے ہیں، نہ غیر اللہ کے نام کے سجدے کرتے ہیں، نہ اس قابل ان کو سمجھتے ہیں، نہ غیر اللہ کے نام کے رکوع کرتے ہیں، نہ انہیں اس قابل سمجھتے ہیں، نہ غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز کرتے ہیں، نہ انہیں اس کے لائق ہی سمجھتے ہیں۔ ساری عبادتیں وہ اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت سے وہ بچتے ہیں۔ متقین سے قبول کرتا ہے۔ اور بچنے والے کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے، آپ کی نافرمانی سے بچنے والے۔ جو عمل اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا نیک عمل، وہی عمل قبول ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصدیق شدہ ہوگا۔ جس عمل کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائیدی مہر ہوگی وہی قبول ہوگا، دوسرا کوئی عمل نیکی کے طور پہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو آدمی ایسا کام کرتا ہے جس پر ہماری تائید ہی نہیں ہے، جس پر ہمارا عمل ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم نے حکم ہی نہیں دیا، فیصلہ ہی نہیں دیا، فہو رد، وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالے جانے کے قابل ہے۔ بچنے والے کس سے؟ نبی مکرم کی مخالفت سے بچنے والے، بدعات و خرافات سے بچنے والے، توہمات سے بچنے والے۔ اللہ متقین کا قبول کرتا ہے۔ بچنے والے، پرہیز کرنے والے، کس سے پرہیز کرنے والے؟ ریاکاری سے بچنے والے، یعنی اخلاص کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں۔ ہاں، ریاکاری بھی بڑا خطرناک عمل ہے۔ ریاکاری انسان کے پہاڑوں سے بڑے عمل کو وہ رائی سے بھی چھوٹا کر دیتا ہے۔ چھوٹا کیا؟ عمل بھی برباد اور الٹا انسان جہنم کا ایندھن بننے کے قابل ہو جاتا ہے جس عمل میں ریاکاری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز پڑھتا ہے شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، لوگوں سے تعریفیں سننے کے لیے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اس طرح باقی اعمال بھی جتنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جن تین سب سے پہلے شخصوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی وہ تینوں ریاکار ہوں گے۔ ان میں سے ایک عالم، قاری، قرآن کو پڑھنے اور سکھانے والا، اور دوسرا شخص سخی، سخاوت کرنے والا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے دینے والا، لیکن تینوں کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا۔ شجاعت کا لیبل لگوانا، سخاوت کا لیبل لگوانا اور اپنے علم و فضل کی دھاگ بٹھانا مقصد تھا۔ اللہ ان تینوں کے بارے میں فرشتوں سے کہے گا، یہ جھوٹے ہیں اپنے عملوں کے اندر، انہوں نے شہرت کے لیے کیا، وہ ان کو مل گئی، اب ان کو جکڑ کے الٹا کر کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ بچ جانا، کس سے بچنا ہے؟ ریاکاری سے بچنا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ مقصد کیا ہو؟ صرف اللہ راضی ہو جائے۔
اور ہر اس طریقے اور راستے سے بچنا ہے جو انسان کو ریاکاری کی طرف لے کے جانے والا ہو. اپنے عملوں کو زیادہ سے زیادہ چھپانے کی کوشش کرنی ہے، اور جو عمل بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں اس بات پہ پوری پابندی کرنی ہے، پہرا بٹھانا ہے کہ کہیں شیطان داؤ نہ لگا لے، شیطان کہیں مجھے ریاکاری کا شکار نہ کر لے. بچنے والے کس سے؟ حرام کمائی سے بچنے والے. چوتھی شرط حرام کمائی سے بچنے والے. تقویٰ یہ بھی حرام سے بچنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال حرام تو بالکل واضح ہے، حرام سے بچنا ہی بچنا ہے. آدمی اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ شک اور شبہ والی چیزوں سے نہیں بچتا. ایک چیز کے بارے میں تو پتہ ہے کہ یہ ہے ہی حرام، یہ نہیں کمائی کرنا حرام ہے. ایک ہے شبہ والی روزی، شک والی روزی، وہ شک اور شبہ والی کو چھوڑنا تقویٰ ہے. ہمارے ہاں تو لوگ حرام پر بھی بڑے دلیر ہیں نا. آج کل جیسے جیسے بجلی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، بڑے لوگوں نے بہت سارے لوگوں سے فتوے حاصل کر لیے ہیں جی بجلی چوری کرنا جائز ہے. لائن مینوں سے مل ملا کے فیکٹریوں کے بل ہوں، گھروں کے ہوں، گیس ہو، فلاں ہو، یہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان میں گھپلا جائز ہے. گورنمنٹ یہ ظلم ہی بڑا کرتی ہے، بڑے ظالمانہ بل آتے ہیں، یہ فلانا ٹیکس ڈالا ہوا ہے، یہ فلاں چیز ڈالی ہوئی ہے، میٹر بھی تیز کیے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں اصول بتا دیا ہے بھی جو تمہارے اوپر واجبات آئے نا، ذمہ داریاں، وہ تم اپنی ادا کرتے رہو. جو تمہیں تمہارے واجبات نہیں مل رہے، تمہارے حقوق نہیں مل رہے، وہ قیامت کے دن کے لیے اللہ پر چھوڑ دو. تم وہ اللہ پر چھوڑ دو. قیامت بھی تو آنی ہے نا. تو جی قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ نماز میں دن 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. لوگوں سے پیسے لینے کے لیے تو اس کو ڈرا دیتے ہیں یار تینوں قیامت بھولی ہے، لیکن ہمارا ایمان بھی قیامت پر پورا ہونا چاہیے. اگر یہ میرا حق نہیں دے رہا تو وہاں جا کے تو مل ہی جائے گا. خام کا پھڈا کرنے کی کیا ضرورت ہے بے مقصد؟ قیامت کے دن یہ ملنا ہے، اللہ رب العزت نے دینا ہی دینا ہے، وہ حساب کتاب کا دن ہے، اور اللہ بھولا ہوا نہیں ہے. مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلہ ہوگا، حساب ہوگا. حکومتیں ظلم کر رہی ہیں تو کرنے دیں ان کو، ظالمانہ ٹیکس ہیں کرنے دیں. غلط طریقے سے 2 نمبری کے ساتھ، جعل سازی کے ساتھ بجلی چوری کرنے کو اپنے لیے جائز نہ قرار دیں. چوری حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے. اللہ رب العزت نے جھوٹ بول کے کمائی کرنے کو حرام قرار دیا ہے. اور مشکوک روزی سے بچنے والے، انما یتقبل اللہ من المتقین. کس سے بچنے والے؟ حرام کاری سے، حرام خوری سے، حرام کمائی سے بچنے والے. بچ جائیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کا قبول کرتا ہے. قربانی آ رہی ہیں، مجھے اور آپ کو جائزہ لے لینا چاہیے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے عقیدوں کا اور ایمانوں کا معاملہ کہاں تک ہے، کتنا ٹھیک ہے؟ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس میں سنت کی پیروی کتنی ہو رہی ہے اور اس کی مخالفت کتنی ہو رہی ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اخلاص کا لیول اور درجہ کیا ہے، کہیں وہاں ریاکاری کا کوئی شائبہ اور ذرہ موجود تو نہیں ہے. اور ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری کمائیوں کی صورتحال کیا ہے، ہم کیا کما رہے ہیں، خود کیا کھا رہے ہیں، بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہے ہیں، صدقے دے رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، مسجدوں مدرسوں کی خدمت کر رہے ہیں، جہاد کے اندر دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کا دین پاکیزہ، اللہ کے گھر پاکیزہ، اللہ خود پاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور اللہ پاک ہی قبول کرتا ہے. اگر کوئی آدمی حرام دے رہا ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ مجھے اور آپ کو تو ضرورت ہو سکتی ہے نا. پریشان ہے بھی، اگر اس آدمی کا واپس کر دیا کہ اس کی روزی مشکوک ہے تو بچے بھوکے بیٹھے ہوئے کیا کریں گے؟ چلو مجبوری میں تو خنزیر کھانا بھی جائز ہے، چلو اس کو خنزیر سمجھ کے لے لو تم. اللہ کو اس طرح کی مجبوری ہے؟ کوئی حاجت ہے؟ نہیں، کوئی حاجت نہیں. اس لیے وہ پاکیزہ ہی قبول کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقین کی نیکیاں قبول کرتا ہے، اللہ متقین کی قربانیاں قبول کرتا ہے، اللہ متقین کی دعائیں قبول کرتا ہے. اس نے مسئلہ سمجھا دیا قیامت تک کے لیے.
اور قربانیوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے خود یہ بات کہہ دی سورہ الحج کے اندر، اللہ کو گوشت نہیں پہنچتے، اللہ کو خون نہیں پہنچتے، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسئلہ سمجھا دیا، اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے اعمال دیکھتا ہے اور تمہارے دل دیکھتا ہے، دونوں دیکھتا ہے، ایک نہیں۔ کہتے نہیں میرے لیے ٹھیک ہے، نہیں عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ قلب بھی دیکھتا ہے، اللہ عمل بھی دیکھتا ہے، اللہ ظاہر بھی دیکھتا ہے، اللہ باطن بھی دیکھتا ہے، دونوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی دل ہمارا ٹھیک ہے، بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں دل صاف ہے۔ اور اللہ کے بندے دل صاف ہے تو ظاہر کو بھی صاف اور پاکیزہ کرو، دل ٹھیک ہے تو ظاہر کو بھی ٹھیک کرو، دونوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ بات آگے بڑھی، اس نے کہا میں مار دوں گا، اس نے کہا بھئی اگر آپ نے مجھے قتل کرنا ہے تو کر دو، میں تو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا قتل کے لیے۔ ویسے غصے میں انسان آیا ہو تو جوابی طور پر تو بھی کہہ سکتا ہے، کیا کہہ دے جی وہ میں کوئی چوڑیاں پائیاں نے میں نے تو کی سمجھا ہے، یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تو یہ چل رہا ہے نا۔ ہمارے ایک دفعہ بزرگ طلباء کا ایک اجتماع تھا، مدارس کے طلباء کا اجتماع تھا، تو اس میں نصیحت کر رہے تھے، تو ظاہر ہے مدرسے کے علماء، خطیب، اساتذہ، پھر ان کے شاگرد اللہ کی توفیق سے سنت کے مطابق داڑیاں رکھتے ہیں، اللہ سب کو توفیق عطا فرما دے۔ یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کے لیے داڑھی پوری ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر کبھی پتہ چل جائے نا کہ مسجد کا خطیب یا امام وہ کہیں داڑھی کاٹتا ہے یا چھوٹی، تو مسئلہ پوچھتے جی جی داڑھی چھوٹی ہوئی وہ پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ممبر پر کھڑا ہونے کے لیے، مسئلے پہ کھڑا ہونے کے لیے داڑھی پورا ہونا بہت ضروری ہے، باقی سب غیر ضروری ہے۔ اللہ سب کو سنت کے مطابق چہروں پر سنت رسول داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، جو شیطان نے روکا ہوا اللہ وہ رکاوٹ دور فرما دے۔ تو گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے کئی دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ الجھ جاتا ہے، جھگڑے کی صورت بنتی ہے، تو انہوں نے نصیحت کی کہ کئی کہتے ہیں تو سانو نیرا مولوی نہ سمجھی، اور آپ کیا ہیں، یہ تو آپ پتہ چل رہا کہ مولوی، اندر سے کچھ اور بھی ہیں آپ۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں تم مینوں ایویں نہ سمجھی۔ یہاں کیا سبق مل رہا ہے؟ اس نے کہا بھئی اگر آپ نے مجھے قتل کرنا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، نظر آ رہا ہے قتل کرنا ہے، تو بھئی میں تو قتل کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، بدلہ لینا شریعت میں جائز ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، جائز ہے، قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، برابر برابر بدلہ، قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، آپ لے سکتے ہیں بدلہ اپنا، قانون خود نہیں لینا، قانون ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، متعلقہ لوگوں کو جا کے بتانا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر بدلہ لینے میں کسی فتنے کا اور شر کے پھیلنے کا اندیشہ ہو تو پھر بدلہ نہ لینا افضل ہے۔ اگر بدلہ لینے میں، کیونکہ بدلہ اللہ نے اس لیے رکھا ہوا تاکہ ظلم رک جائے، اور اگر بدلہ لینے سے ظلم بعض اوقات پھیل بھی جاتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے فتنہ پھیلے گا، خرابی بڑھ جائے گی، تو پھر بدلہ نہ لینا وہ زیادہ افضل ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کو معاف کرنا زیادہ پسند ہے، تاہم اگر معاف کرنے سے فتنہ پھیل رہا ہو تو یہ بات بھی مفسرین نے لکھی ہے، اگر معاف کرنے سے کسی کا تکبر اور بڑھ رہا ہو اور آئندہ اس سے بڑھ کر ظلم کرے تو پھر معاف کرنے کی بجائے بدلہ لینا افضل اور بہتر ہے۔ تین صورتیں ہو گئیں۔ درمیانی راستہ کون سا ہے؟ ایک انسان پر ظلم ہوا ہے وہ معاف کر دے، بدلہ لے سکتا ہے لیکن معاف کر دے، اللہ کو پسند زیادہ یہ ہے۔ اور اگر بدلہ لینے سے شر زیادہ پھیل رہا ہو تو پھر معاف ہی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر بدلہ نہ لینے سے، معاف کرنے سے کسی کا تکبر اور شر پھیل رہا ہو تو اس مجرم کو جس کے یہاں خناس بیٹھا ہوا ہے اس کا علاج کرنے کے لیے پھر بدلہ لینا زیادہ افضل ہے، قانونی کارروائی کرنا زیادہ افضل ہے۔ تو اس نے کہا جی میں تو اپنا ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھاؤں گا، یہ بڑا پن ہے،
اپنے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے، میں اور آپ بھی اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں، دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ، بدلہ نہ لینے کا حوصلہ پیدا کریں۔ انتقامی کاروائیاں آج کل بڑا سن رہے ہیں، یہ بات میں خاص طور سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس پر نظر رکھیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، دور حاضر کے سیاستدان اپنے اپنے طریقے سے بڑے بڑے رنگوں کے اندر کہ جی حقوق ملتے نہیں ہیں، حقوق چھینے جاتے ہیں، اس کے لیے جنگ کی جاتی ہے، اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث اس راہ پر انسانوں کو نہیں ڈالتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہ بات کہی تھی کہ اے انصار، میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ دوسرے لوگوں کو تمہارے اوپر ترجیح دی جائے گی، جو تمہارا حق ہے تمہیں نہیں ملے گا، تمہارے اوپر اوروں کو ترجیح دی جانے لگے گی، لیکن تم نے اپنے حقوق کے لیے جد و جہد نہیں کرنی۔ قیامت کے دن اللہ کے پاس آنا، میرے پاس حوض پہ آنا، تمہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن مل جائے گا۔ ہمیں قرآن حدیث نے یہ تعلیم دی ہے، اگر دنیا میں حقوق نہیں مل رہے تو اللہ پر یقین رکھو، اللہ لے کے دے گا۔ یہ تعلیم یہاں بھی موجود ہے، قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہمیں اس تعلیم پر ایمان و یقین اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔